السلام علیکم احباب۔ پیش لفظ خالد بن ولید کی تلوار جو دشمنوں کے لیے قیر بن کے برستی تھی، شمشیر بے نیام کی پہلی جلد پیش خدمت ہے۔ دوسری جلد میں یہ ایمان افروز داستان مکمل ہوتی ہے۔ خالد بن ولید اسلام کی وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بے نیام رہی۔ خالد بن ولید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ خالد بن ولید ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ خالد بن ولید کو چند ایک عظیم جنرلوں میں شمار کرتی ہے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد بن ولید کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی، کہیں سہ گنا، اور یرموک کے میدان میں کیسر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھا۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے کھڑے تھے جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی ہوں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے محاذ کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصر حیران ہے کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کس طرح دی تھی اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آن گرا تھا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا یا یرموک کی جنگ میں خالد بن الولید نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھی وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجوں کی ٹریننگ میں شامل ہیں۔ خالد بن ولید نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیار برتر ہیں اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں، تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا کمال تھا۔ خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے معزول کیا تو خالد بن ولید بد دل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کی جنگ کے بعد عمر بن الخطاب نے خالد بن ولید کو ایک الزام میں مدینہ بلا لیا۔ خالد بن ولید سے باز پرس ہوئی۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا، لیکن خالد بن ولید کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفۃ المسلمین کو گوارا نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ خالد بن ولید کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنا لی، نہ اپنا محاذ قائم کر لیا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو پوری فوج ان کے ساتھ تھی۔ وہ قوم کی نگاہوں میں عزیز اور عظیم تھے۔ انہوں نے اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے۔ خالد بن ولید نے انہیں پے در پے شکستیں دی کہ عراق اور شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔
خالد بن ولید کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا، اور آج کے مسلمانوں کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان شمشیر بے نیاد کی 2 جلدوں میں پڑھیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی۔ مختلف مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے بعض اوقات کو گڈ مڈ کر دیا۔ ایک ہی واقعہ کئی طرح بیان کیا گیا، یہاں تک کہ دھاندلی کی گئی کہ بعض اوقات تعصب اور فرقہ بندی کے زیر اثر غلط رنگ میں پیش کیے گئے۔ تعصب سے یہ نہ سمجھے کہ اس کا مسخرہ غیر مسلم مورخوں نے کیا ہے، یہ تعصب اور دروغ مسلمان تاریخ نویسوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر واقعہ کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے ہم نے بہت سے کتابوں سے مدد لی اور چھان بین کی اور تحقیق کر کے ہر واقعہ لکھا ہے۔ ایسے مقامات بھی آئے کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ صحیح کیا اور مفروضہ کیا۔ ہم نے جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کیا کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے اختلاف کیا جائے گا، لیکن یہ اختلاف چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم واقعات میں ہوگا، جیسے جس انداز سے ہم نے یہ داستان شجاعت لکھی ہے، اسے تاریخی ناول کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان تاریخی ناولوں میں سے نہیں جن میں افسانوی بلکہ فلمی رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ زیادہ اور ناول نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے خالد بن الولید اور ان کے تمام ہم عصر سالاروں کو عام انسانوں کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ انہیں آسمان سے اترتے ہوئے سبز پوش نہیں بنایا، نہ ایسے معجزے کرائے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا اور دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ لیکن آج جب کہ تفریح اور اخلاق سوز کہانیوں نے مسلمانوں کی اولاد کو پٹڑی سے اتار دیا ہے، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بس آپ کی دین اسلام سے محبت کو بڑھانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیو اور واقعات کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو کے دوران اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔